اور 2 لاکھ فوج میں سے جو ہے ربی ایک صحابی ہے، ایران کا شاہ رستم جو شاہ ایران کا سپہ سالار تھا، حضرت پر لیٹر لکھا تمہارے پاس کوئی قابل حتمی رہے تو بھیجو، ذرا بات چیت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایران کے قابل آدمی پورے صحابہ میں حضرت عمر مشورہ کرے، بھائی رستم کے دربار میں کون جانے کے لیے تیار ہے؟ ایک گڈے سے صحابی کھڑے اور ٹھنگڑے سے بستخط بنا، اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے جسم پہ، خالی تہبند بندوے، اوپر شرٹ نہیں، بنیان نہیں، کچھ بھی نہیں، باڈی بھی نہیں، اور ان کے پاس سواری کیا شاندار تھی، گدھا۔ بولا گدھا پہ جا رہے، بولے امیر صاحب میں تیار ہوں، چلو تو ہی چلے جا بول کے تیار کرے۔ چھوٹے سے صحابی موٹے ملک کے اندر اور ننگا بدن گھوڑے پہ جا رہے۔ ارے ربی یہ ایران جانے کی تیاری ہے کیا؟ تھا فارین، بولا فارین کنٹریز کو جا رہے، یہاں یمارو کرنے گئے تو 3 مرتبہ شرٹ سیدھا کر لیتے تھے، کہنے کہنے یمارو کرنے جانے کے قابل ہو نہیں کیوں کہتے۔ اور رستم بولا پوری دنیا کا سب سے بڑا پہلوان چیمپئن، اس کو دیکھے تو پہلوانوں کا کانٹا 99 پہ چڑھتا تھا۔ کہاں چڑھتا تھا؟ لڑنا دور کی بات ہے۔ تو انہوں بولے رستم تو میں اس کے دربار میں گھستا ہوں کہتے، ہاں بول کے تیار ہو گئے۔ لوگ بولے حضرت کچھ تو بھی ڈریس پہن لو، بھائی اللہ نہیں دیا تو کیا کرنا۔ تو انہوں ایک صحابی گھوڑے کے پیٹھ پہ جو تکیے ڈالتے ہیں نمدے بولتے زین کے، وہ سیکنڈ ہینڈ نکال کو فرسٹ ہینڈ ڈال لیے تھے، وہ سیکنڈ ہینڈ پڑ کو تھے۔ ارے یہ تو بھی کم سے کم لیے گا تو ایک پیٹھ پہ ایک پیٹ پہ لگا لے کے ببول کے کانٹوں سے سی لیے۔ کسے؟ گڈ ڈریس کہتے، بولا گڈ ڈریس، ہم ایران کے دربار میں جانے کے قابل لوگوں ایسا عالیشان ڈریس پہن لیو کہتے، ببول گدھا لیے۔ اب وہاں جانے کے بعد ایران والے لوگوں کو حیران کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، گیٹ کے پاس جہاں ویلکم بولتے نا، ایسے جلات کو کھڑا کرے، سورت چرانڈی، بولو سورت چرانڈی، سورت اتنے موٹے موٹے ہوٹاں، ایسے بڑے بڑے دینا، اور آواز شیطان کی۔ آتے وہ مسلمان جو سفیر آ رہا ہے، ایسی چیخ مار کے بم کرنا، اس کے دل میں بم گرنا، یہاں سے آدھا مرنا کہتے، کتنا مرنا، ہیبت کھا کے کانٹے چڑھ جانا اوپر۔ اب انہوں گدھے میں بیٹھ کے مزے میں جانے، وہ گھوڑے کے نمدے لگا لے کے، چمڑے لگا لے کے، سمجھے۔ اب وہاں جاتے جہاں چپلاں کھولنا تھا وہاں گدھے کے ساتھ گھسنا شروع کرے، بولتے نا چیخ مار، لا دربار ہے رے، یہاں چپلاں کھول کے جانا، کھودے کو لے کے چیخ مارتے، سمجھا اس سیخ میں تو گرنا تو بھی نہیں تو ہیبت کو مرنا تو بھی کہتے ہے، کہ تو گرنا تو مرنا تو انہوں گھٹو بیٹ کو ہے۔ قریب جا کے بولے ذرا جھک بولے کہتے، ویلکم بولنے کا یہی طریقہ ہے دلیندرا تمہارا؟ کوئی سفیر آئے تو سسواگتم خوشامدید ایسی کرتے کیا؟ طریقہ بھی نہیں سیکھتے، کئی کے گدھے رہے تم لوگ، آدمی کے سر کا پکار دلیندر گدھے کے سر کا پکار ہے، کہتا کیسی ختم بولتے مارتے، دل ہائی بولتے تھا، سمجھے بھائی، ایسا ڈینجر چیخ مارتا گدھا بولتے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا، اللہ ہے بولتا کہتے، پہلے ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کہتے، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی، ہے کی نہیں کی بولتا۔ ہمارا بھی حال وہی ہے، اللہ ہے کی نہیں کی، دیتا ہے کی نہیں کی کہتے، سمجھے بھائی، اللہ ہے، بالکل ہے، بولا اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ بولی ویلکم بولنے کا یہ طریقہ ہے، یہ تمہارا ہی ہے۔ سٹ بول گیا لیٹر نے کہا تیرا بادشاہ لیٹر بھیجا، سٹر نہیں ہوں میں، لیٹر لے کے آئے ہوں، گئے تو گدھے پہ بیٹھ کو جاتا، نہیں تو یہاں سے واپس ہو تو بھائی انہیں واپس کو دنیا کو میری پیٹ پھوڑے تو مشکل ہے، چارے بابا چھوڑ دیا ہوگا، پرمیشن دے دیا۔ اب خالن کا وہ حصہ آیا جہاں ایرانی بادشاہ تفریحاً گھومتے تھے چپلا کھول کے، عالیشان خالن بچھایا تھا رستے میں، سفیر آ رہا ہے مسلمانوں کا، ایسا خالن بچھاؤ دیکھ کے متاثر ہونا، ہمارا اثر دل میں بیٹھنا، ان کے ایمان کا اثر ختم ہونا۔ اور 2 لاکھ فوج، بولا ننگے سینے اور ننگی تلواروں کے ساتھ چمکتے ہوئے، ادھر 1 لاکھ ادھر 1 لاکھ رستے میں کھڑا کر دیا تاکہ ان تلواروں کو، ان باڈیوں کو دیکھ کر مسلمان ہیبت کھانا، کیا کھانا، اور جا کے بول لینا کہ ایران والوں سے لڑائی موت کی دعوت ہے کہتے۔ اب خالن بچھا ہوا ہے، فوج کھڑی بھی ہے، اور فوج کو بولا ہلنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں۔ مندر میں بت ٹھہرا تو کیسی ہیبت ہوتی، بتا بن کے ٹھہرنا کہتے، کیا بن کے،
چیزیں پھاڑ کے، سینے تان کے، تلواریں چمکا کے ایسا ٹھہرنا، ہلنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، مسلمان کا دل پھیلنا بھی نہیں کرتے. وہ تو بولے کرے تو دل پھیلتا. یوں میں کیا رہے بدھ بن کو بیٹھا ہے ہیبت ہو رہی کہتے. اب حکم دے دیا آرڈر. ابھی لوگ جا رہے ہیں تو خالد پہ پیراں پھسلنے لگی. ارے گر گیا تو عزت چلی جاتی، بلکہ اتر کے پیدل چاہیں. ان کے بھی پیراں نہیں ٹک رہے تھے. اب ایک چاقو لے گئے تھے چندیا میں لپٹنے کو کہیں میں. اب وہ کھولے چاقو، کھول کے چٹپٹ مار کے ہٹا کے، ہائے ہائے میرے اللہ کتنی اچھی زمین بنا، نہ میں پھسلنا نہ گدھا پھسلتا. یہ گدھے کیا کی تماشا کرے، نہ گدھا چل سک رہا میں چل سک رہا ہوں کہتے. پورے خالد کا جنازہ نکال دیا ہوگا. سمجھے نہیں؟ قیمتی خالد. حضرت علی کہتے ایران فتح ہونے کے بعد ایک 42 خالد میرے حصے میں آیا، اس میں مال غنیمت میں کہ میں ایک 42 ٹکڑا اس زمانے کے 20 لاکھ میں بکا کرتے. ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس کے اوپر. اب اس خالد کا یہاں سے لے کے وہاں تک پوسٹ ماسٹم کرتے. کوسا ماسٹم پھاڑ رہے ہیں چل رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں چل رہے ہیں. انہیں حیران دیکھ رہا ہے، ایک ہی چھے ٹھنگڑا اتنا چھے انگلی کتا، مگر ضرورت دیکھو بیٹا میری پورے خالد کا ستیہ کر رہا ہے. اور وہ فوج کو بولا تھا چوپ پٹاخ آواز نہیں کرنا بیٹے، الو بن کو ہلو ٹھہر کو ہے انہوں کیا بھی آپ دشن کرتے نہیں. کیا رے خالد پھاڑ رہا. اب دیکھیں یہ بیٹے زندے ہے یا مردے، ہلتے بھی نہیں ہے بولتے بھی نہیں. جا کے دو کے پیٹ میں یوں پھوکے ویسا تو بولے آئے بولے ارے رے 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 2 لاکھ مردے میرے رستے میں ٹھہر کے ہے بولے. 2 لاکھ زندوں کو مردہ بولنا کیا معمولی ایمان ہے وہ؟ 2 لاکھ چھوڑ کے ایک کو دیکھے تو ہمارے ہاتھ کے 2 رستے چالو ہوتی. چھوٹی بھی بڑی بھی آئے بچے ہمارے ہے نا بھائی. ابا میرے سے موٹا ہے، میرا دل چھوٹا ہے کہتے، میرا دعویٰ جھوٹا ہے. میرے سرکار ہے تو دیکھ لیتا، اٹھا کو پھینک لیتا کہتے. 2 لاکھ بولو کیا دل ہوگا، کیا ایمان بنایا کالی کملی والوں نے، کیا یقین بنایا مدینے والے مصطفیٰ نے، کیا ٹریننگ بنایا، کیا لائننگ سکھایا، کیا لائننگ بنایا. 2 لاکھ فوج کو فرمائیے مردے میرے راستے میں ٹھہر کے پورے خالد کا ستیہ ناش کر رہی. اور گدھا لے کے رستم کے دربار میں تک گھس رہی. کہاں گھسے؟ گدھا لے کو جاتے وہاں تک. چپلا نہیں لے جانا تھا، گدھا لے جانی. انہیں ہیبت کھا رہا ہے. یہ کوئی شکتی دکھتی ہے کہتے؟ شکتی نہیں ہے، رحمان کی بھکتی ہے وہ. بولو شکتی ہے وہ؟ کوئی جینی طاقت ہے؟ ایمانی طاقت. یہ خالد کا ستیہ ناش کر کے میری فوج کو مردہ بول کے میرا کیا کرتا ہے؟ بالکل ہیبت کا کہنا شروع ہو گیا. پوری دنیا کا ڈومینیٹ کرتا تھا. اب فریب جا کے بولے گدھا کہاں بدالنا کہتے. گدھا چپلا نہیں لانا تو گدھا کا بدلنا. حیران ہو کے نیچے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے. سمجھے کیا بھی آواز نہیں کر رہا ہے، بولتی بند ہو گئی ہے اس کی. ہم ادھر ادھر دیکھے کچھ میں اس کے پیٹ کے پیچھے تکیا تھا، پایا تخت کو لگا کے تکیا نکال کے گدھے کو بن کے بیٹھ گئے. چلو میرا بھی انتظام، گدھے کا انتظام. اس کو کھوٹی ملی، میری سیٹ ملی گدھی. تکیے پہ بیٹھ گئے. ہاں بھائی بولو کیا بولنا ہے کہ تو کیا بولتے، بولتی بند ہو گئی. اب ایسا جلاد کے ساتھ چکا کیوں کو آئے ہمارے دربار میں سارا ستیہ ناش کرے، فوج کو مردہ بولے، وہ بولے یہ بولے، چیخ کے کر. ارے انسان کے طریقے سے بات کرے جانور، بیل پکار ایسا کا پکارتا ہے کیا؟ باہر سے آنے والوں کا یہ طریقہ ہے استقبال کرنے کا، عزت دینے کا؟ سوچ کے بول. سمجھے ہم نہیں آئے، تیرے بادشاہ کے لیٹر پہ بلائے تو آئے ہیں. بھلا ایسا ہے کل جنگ ہوں گی نا تو مسلمانوں کا میدان میں ایڈریس نہیں گا، بھوسا بھوسا بناؤں گا. ارے پاگل کئی کو بولتا ہے، بھوسا بنانا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بولو میدان میں تم بھی آؤ، میدان میں ہم بھی آتے. فیصلہ مالک کرے گا. کون کرے گا؟ حوصلے تمہارے، حوصلے ہمارے، مگر فیصلے کس کے؟ اللہ کے فیصلے. پھر کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ تم کو جو ہے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں، بولا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت والی وسعت کی والی زندگی میں، دنیا سے تنگیوں سے نکال کر آخرت زندگی آتا نہیں، اور بندوں کی عبادت سے بندوں کو نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے آ رہے ہیں. یہ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تمہارا ملک نہ کو، تمہاری یہ مردار دنیا نہ کو، یہ تمہارا ایران ملک نہیں،
ہمارے نبی تو ساری کائنات کے بارے میں کیا بولے؟ پوری دنیا اللہ کے سامنے کیا قیمت رکھتی ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. بولا او بھائی دیکھا نکال، ایک ہاتھ ٹیکے تو سائڈ اسٹینڈ کر دے. کون سا اسٹینڈ؟ ہاں، دو ہاتھ بن لے تو سینٹرل اسٹینڈ. اب اسٹینڈ میں تو گاڑی ٹھہرتی گرتی؟ ٹھہرتی نہیں. مارے تو اب اسٹینڈ والے کس کے اوپر گرتے؟ سیدھا بیٹھے اوپر گرا کرتے ہے نا بھائی. اس لیے درود شریف پڑھو. سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے. ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تمہارا ملک نہیں چاہیے. تیرا ملک کیا ہے؟ پوری دنیا ہمارے نظروں میں آقا نے ہمیں مچھر کے پر سے بھی بدتر بتایا. بہتر بتایا، بدتر بتایا. ہاں. پوری دنیا مچھر کا پر، پوری دنیا کی طاقت مکڑی کا جالا. وزا پوری دنیا کے جتنے بڑی بڑی سلطنتیں اور بڑی بڑی حکومتیں، ہتھیار ہے، سپر پاور طاقتیں ہیں، ان پوری طاقتوں کا آقا کیا بولے؟ مکڑی کا جالا. بولا گھروں میں مکڑی جالے لگاتی نہیں لگاتی؟ نہیں، تمہارے گھروں میں نہیں لگاتی. بولے بھائی تو وہ جالا توڑنے کے لیے کون سے چیمپئن کو بلاتے؟ ڈسٹرکٹ چیمپئن، اسٹیٹ چیمپئن، انڈین چیمپئن، ایشین چیمپئن، ورلڈ چیمپئن. بولو کیا بھی نہیں. 3 نمبر کے ٹی بی پیشنٹ کو بلائے تو بس ہے. کتنے نمبر کے؟ اور فرسٹ ہینڈ بھی نہیں، سیکنڈ ہینڈ جھاڑو کا کٹا دو. جھاڑ کو مونڈ ہوتا نہیں، 10 گھر کے جالوں کو صاف کرتا ہے، گھر کو سیو کرتا ہے. تم جا کے سوپ کر لو، فنکشن نہ کر لو، پورے گاؤں خاندان کے جنکشن نہ کر لو. وہ احون البیوت لبیت العنکبوت. سمجھے نہیں؟ سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر بولے تو اللہ بولے مکڑی کا. کس کا؟ پھوکے تو بھی پھٹتا ہے، تھوکے تو بھی ٹوٹتا ہے. تھوکے ریورس آدھا آگے پیچھے نکلتا نہیں نکلتا. بولو مکڑی کا جالا توڑنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایک جھاڑو سے پورے جال سارتے ہیں. اللہ کی ایک عذاب کی جھاڑو سے نوح علیہ السلام کی 950 سالہ طاقت کا جالا. کتنے؟ نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ کرے؟ 950 سال کی جو پوری دنیا کی میجارٹی اور ایک ہی پارٹی، ایک ہی اتھارٹی، ایک ہی پارٹی، سب مل کے نوح علیہ السلام کو مار دینا. اس پوری طاقت کا جالا پانی کے جھٹکے سے. بولا پانی لا کر سب کی کہانی ختم کر دیا، دنیا میں نافرمان کی نشانی ختم کر دیا. کرا نہیں کرا؟ قوم عاد کو اللہ نے بارش کے خطروں کی جگہ پتھرے گرا کے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون؟ بڑے بڑے نیم کے، املی کے بڑھ کے جھاڑوں کو ایسا اکھاڑتے تھے جیسے ہم کوتمیر کا جھاڑ اکھاڑتے. کوسا کوتمیر کا جھاڑ اکھاڑنے کوسے پہلوان کو لاتے؟ بولو 3 نمبر کو ٹی بی پیشنٹ لائے تو 3 بڑھیا اکھاڑ کو کٹے بنا کو دیتا تمہارے. بڑھ کا جھاڑ ایسا مارے تو جھٹکا جڑ کے ساتھ آتا. پہاڑوں کو ایسا ہٹاتے تھے جیسے ہم کنکر کا کپا ہٹاتے. ایسی بڑی طاقت کا اللہ نے بارش کے خطروں کی جگہ پتھرے ڈال کے سب کو مارا نہیں مارا؟ بولا لمبی چوڑی کیسٹ ہے اللہ کی. سارے قرآن کے واقعات سناؤ، میرے گھر کے واقعات نہیں. گھر کے سنا رہا ہوں، قرآن کے سنا رہا ہوں. بولو تو بولے ہم تیرے کو اللہ کی بندگی کی، نبی کی زندگی کی. بولو لا الہ الا اللہ، بولو محمد رسول اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں. جی اگر وہ نہیں مانے تو ہم کو ٹیکس دینا کہتے تمہاری جانوں کا. کس کا؟ جانوں کا ٹیکس تو دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے کہتے. ہاں مکہ بولے تو بھکا. بولو پریشانوں کو دھکا، مصیبتوں میں پکا. اس کا نام کیا تھا؟ کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو کپڑا نہیں، رہنے کو جھوپڑا نہیں. ایسے بیکورڈ لوگ بول رہے ہیں ہمیں ایران والوں کی حفاظت کریں گے. اچھا وہ جزیہ بھی نہیں دیے تو بولے تو وہ چاقو جو چندیا میں لپٹ لگے کھولنا شروع کری. انہیں ڈرتا ہے کوئی منترا ڈانڈا تو نکالتا نہیں، کیا کرتا کہ کیا ہی کرے. 200 تلواروں میں چمک رہے ہیں. وہ چوکا اس سے تمہاری خبر لے کے خبر بنائیں گے. اس سے خبر لیں گے بولے تو اندر دل ہل رہا ہے، باہر محل ہل رہا. کہتے دل ہل رہا اس کا 99 میں ہل لے رہا. کیا تو چاقو اس سے تمہارا کام کریں گے. کہ تو پریشان ہو رہا ہے. 2 لاکھ تلوارا وہاں ہے، لاکھوں تلوارا اسٹاک میں ہے. ایک منڈی چاقو چندیا میں لپٹ کو لایا کرتے کہیں میں کھول کو. اس سے تمہاری خبر لیں گے بولتے حساب دیا گیا. اپنے درباری کو بلا کے والے کو
یہ مسلمان ہمارے خالد کا ستیہ ناش کرا، پائخانہ کرا، گدھا موتیا بھی آ گیا ابھی اس کے اوپر، لیٹرین بھی کرا، پیشاب بھی کرا، پھاڑ کے چنجا بنایا، 2 لاکھ فوج کو مردار بولیا، میرے جلاد کو گدھا بولیا وہاں گیٹ کرنے، اور میرے آگے کیا کہ چاقو بتا رہا ہے، انہیں ہمارے دربار کا پوری بے عزتی کیا۔ یہ مسلمان کو عزت کے ساتھ نہیں، بے عزتی کے ساتھ، بولو بے عزتی کے ساتھ نکالنا ہے۔ عزت کیا ہے؟ انڈیا میں کوئی آیا تو تاج محل کا ماڈل دیتے، کیا دیتے؟ باہر کے لوگ آئے تھے، حیدرآباد آئے تو چاند مینار کا ماڈل کہتے، کون سا ماڈل؟ بھائی ہماری یادگار لے جاؤ۔ اب ان کو عزت نہیں، بے عزتی کرنا۔ یہ مسلمان کو جو ہے ایسا تحفہ دینا، اس لیے ذلیل ہو کے جانا۔ فرمایا ایک ٹوکرے میں مٹی بھر کے لا کے اس کے سر پہ رکھو، کہتے کیا لا کے؟ مٹی۔ اب مٹی کھود کے لا کے ہاتھ میں دیے تو ارے دلندروں، ایران کی زمین ہمارے ہاتھ میں دے دیے بولے بھائی، اور ایک بم ڈالے تو گم ہوگا، ایو اس میں بھی عزت ہی ہے۔ تم نے ایران کی زمین ہمارے ہاتھوں میں دے دیا، بلکہ خوشیاں مناتے ہوئے چلے جانے، خوشیاں مناتے، مٹی نہیں دی، ایران کی زمین ہاتھ میں دے دی، سمجھے؟ ایسا ہیبت کھایا ہے۔ بعد میں ایران کے بادشاہ سے بولا حضرت ایک کو دیکھوں ٹیسٹ کر لوں، یہ کتنا ہے تو پورے کتنے ہیں، لہٰذا میں جنگ میں نہیں جاتا حضرت، الو بن کو ہلو یہاں سے رہتا ہوں، فوج کو بھیجاتا ہوں، کہتے بھیجا دوں۔ ایک آدمی آدھا مردہ نکالے سامنے تو پورا مردہ نکلتا ہے، اندر خوف تھا مگر مشورہ دے رہا تھا میں لے کے آتا ہوں۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ ایمان کی، رحمان کی طاقت ہے۔ کالی کملی والوں نے ایسا ایمان بنایا، لاکھوں میں سے ایمان والا جاتا تھا، ذرا دل پہ